حضرت بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت جب انقلابی ماحول میں داخل ہوئے، روحانی ماحول میں آئے، نگاہوں کو بصارت کے ساتھ بصیرت مل گئی، دل کی دنیا بدل گئی، اپنے اسباب کے عالم میں اپنے دل کو مزید نور خدا سے منور کرنے کے لیے حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار فرمائی۔ پھر آپ نے بیعت ارادت اپنے مامو جان حضرت علی بن خشرم رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل فرمائی۔ دونوں کی نگاہوں میں ولایت اور سلوک کا سفر آپ طے فرما رہے تھے، پھر وہ مقام آپ کو نصیب ہوا۔ حضرت بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ کو پروردگار عالم نے وہ مقام بالا عطا فرمایا کہ کسی نے آپ کے وصال کے بعد خواب میں آپ کو دیکھ کر آپ سے پوچھا اور سوال کیا، ایک ولی وقت نے، جس کو یہی اکابر صوفیہ اور اولیاء نے نقل فرمایا ہے، جو مصدقہ بات ہے، خواب میں آپ کو دیکھ کر انہوں نے عرض کیا، سرکار رب ذوالجلال نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے میرے وصال کے بعد جب میں اس کی بارگاہ میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ اے بشر بن حارث حافی، تو نے میری فرما برداری کا حق ادا کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جنت کی طرف بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے بشر بن حارث حافی، میں تجھ سے راضی ہو گیا، پھر اس رضا کے بدلے میں پوری جنت میں سے آدھی جنت کو تیری وراثت میں دیتا ہوں۔ پھر آدھی جنت تیری ہے، مطلب یہ ہے کہ تو جسے چاہے وہ دے سکتا ہے۔ یہ مقام بالا، یہ اونچا مقام حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بارگاہ قدس سے نصیب ہوا تھا۔ حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ سرکار کونین تاجدار مدینہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتے ہیں۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، اتدری لما رفعک اللہ من بین اقرانک، کیا تو جانتا ہے کہ تیرا مقام اللہ رب العزت نے تیرے ہم نشینوں میں، تیرے ہم زمانہ لوگوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں، بڑے بڑے اولیاء میں، بڑے بڑے محدثین میں، بڑے بڑے فقہاء میں رب ذوالجلال تیرا نام اونچا کیسے کر دیا، کیوں کیا، کیا تو جانتا ہے؟ تو حضرت بشر بن حارث عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو آقائے دو جہاں نے فرمایا کہ سن، میں بتاتا کہ تیرا نام تیرے ہم نشینوں میں، پھر اولیاء کی جماعت میں اللہ رب العزت نے کیوں بلند کیا؟ پھر آقائے دو جہاں نے فرمایا، جس کو حضرت سیدنا ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالۃ القشیریہ میں بیان فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ اے بشر، تیرا نام اللہ نے بڑے بڑے لوگوں میں بلند اس لیے کیا کہ باتباعک لسنتی، کیونکہ تو میری سنت کی اتباع کا حق ادا کرتا ہے، وَخِدْمَتِكَ لِلصَّالِحِينَ، دوسری بات یہ ہے کہ تو نیکوں کی خدمت کرتا ہے۔ کبھی فضیل بن عیاض کی خدمت میں رہتا ہے، کبھی اپنے مرشد کامل علی بن خشرم کی خدمت میں رہتا ہے۔ تو صالحین کی خدمت، پھر سنت کی اتباع اور پیروی، پھر وَنَصِيحَتِكَ لِإِخْوَانِكَ، تو اپنے ہم نشینوں کو ہمیشہ
نصیحت کرتا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے۔ وَمَحَبَّتِكَ لِأَصْحَابِي، پھر میرے صحابہ سے تو محبت کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سے تو محبت کرتا ہے، وَأَهْلِ بَيْتِي، اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ مَنَازِلَ الْأَبْرَارِ، یہی وہ چیزیں ہیں جو تجھ کو ابرار کے درجے میں داخل کر دی، جو تجھے اولیاء کا امام بنا دی، جو تجھے اصفیاء کا پیشوا بنا دی۔ میرے صحابہ کی محبت، پھر میرے اہل بیت کی محبت، پھر ہم نشین بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی، صالحین اور اولیاء کی خدمت، پھر میری سنت کی اتباع، ان چیزوں کے وجہ سے تجھے مقام رفیع ملا، یہ اعلیٰ مقام تجھ کو عطا کیا گیا۔ دوستو، اس تناظر میں ہم کو اپنا جائزہ لینا ہے، پھر یہ بات ہم ہمارے ذہن میں ڈالنا ہے، قلب و جگر میں اس بات کے لیے جگہ دینا ہے کہ ان باتوں کے ذریعے سے ہی، ایسے معمولات کے ذریعے سے بھی ہی کوئی انسان ترقی پا سکتا ہے، کہ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو معراج ابدیت اور معراج کمال پہ پہنچاتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا، پھر اس کا انتخاب تھا۔ حضرت بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے اتنا بے مثال مقام عطا فرمایا، بے مثال مقام۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے بشر، میں نے لوگوں کے دلوں میں تیرا جو مقام پیدا کیا ہے، اس کے صدقے میں اگر تو انگار پہ بھی سجدہ کرے تو میرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اتنا مقام تیرا میں نے لوگوں میں بلند کر دیا ہے۔ جس نام کے ذریعے سے بندوں کو سکون ملے، جس نام کے ورد سے بیماری صحت میں بدلے، جس نام کے صدقے میں جہالت علم میں بدل جائے، وہ کتنا بڑا اونچا مقام کا نام ہوگا۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ